معزز شامل و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ بھی آنے والی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے محرم الحرام کے مہینے دیکھے ہیں اور گزارے بھی ہیں، لیکن شاید آپ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی فضیلت نہیں جانتے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا دن وہ دن ہے میرے دوستوں، بزرگان دین فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ جو شخص محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں 130 مرتبہ بہترین انداز میں سادہ کاغذ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ لے یا کسی سے لکھوا لے، اس کی تعویذ بنا لے، یا پھر آپ چاہیں تو لیمینیشن کر کے اپنے پاس رکھیں، یا پھر آپ چاہیں تو موم جامع کر کے گلے میں ڈال لیں یا بازو میں پہن لیں، یا اگر آپ پہننا نہیں چاہتے ہیں تو گھروں کی دیوار میں لٹکا دیں۔ اس سے ہوگا یہ ہے کہ پوری زندگی بھر کوئی بھی برائی اللہ کے فضل و کرم سے نہیں پہنچے گی۔ کوئی پہنچانا بھی چاہے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ برائی ختم ہو جائے گی اور شر اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ لیکن تعویذ لکھنے کا اصول بھی معلوم ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ جو بھی دائرے والے حروف ہیں، جیسے فا، میم، واو، تو اس کے دائرے کھلے ہونے چاہیے۔ جیسے واو ہے تو بیچ والا حصہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، فا ہے، قاف ہے تو بیچ والا حصہ یعنی دائرہ والا حصہ کھلا ہونا چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایسے قلم سے لکھیں جو زیادہ دیر تک باقی رہنے والی ہو، یعنی روشنائی والی قلم سے لکھیں۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ زعفران والا قلم ہو، یہ قلم ہو، وہ قلم ہو، روشنی والی کوئی بھی قلم آپ ہو اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے لکھ سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کریں کہ ایک آدمی لکھ لے اور سب کوئی فوٹو کاپی کر کے اسے اپنے گھروں میں رکھ لے یا تعویذ بنا دے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ یا کمپیوٹر سے بھی نہیں لکھنا ہے کاپی پیسٹ کے ذریعے سے، بلکہ آپ اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھیں گے یا کسی سے لکھوائیں گے، اور اس میں زبر زیر وغیرہ حرکات وغیرہ دینے کی، اعراب لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشخط انداز میں لکھنا ہے، اور اسے یا تو چمڑے کی تھیلی بنا کر کے گلے میں ڈال لینا ہے، یا پھر لیمینیشن کر کے یا موم جامع کر کے اسے پہن لینا ہے۔ لیکن یاد رکھیں چاندی کی کوئی بھی تعویذ نہ ہو، جو ڈبے وغیرہ آتے ہیں، یا سونے کی یا کوئی اور دیگر دھات کی تعویذ نہیں پہننی ہے۔ موم جامع کر کے پہنیں یا پلاسٹک لگا دیں، یا جیسا چاہیں آپ پہنیں، جس طرح سے گلے میں پہنیں، بازو میں پہنیں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ پوری زندگی بھر کوئی آپ کو برائی نہیں پہنچے گی، اور آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو بھی کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ اور دوسری بات بتا دیں کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھیں تو اللہ کی تعظیم کا ارادہ کر لیں، نیت کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ کا نام اس کی تعظیم کے ارادے سے لکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعظیم کی ارادے سے، نیت سے لکھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تعظیم کی نیت سے لکھے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے شمار فیوز و برکات ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا، جیسے کہ حضرت حافی بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ولایت سے نواز دیا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے کہ قبرستان سے گزر رہے تھے اور ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی برکت سے اس کا بچہ پڑھ رہا تھا تو ان کی مغفرت ہو گئی۔ تو بے شمار واقعات ہیں، فیضان سنت میں بھی ان تمام واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ جو ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ ایک محرم الحرام کو 130 بار لکھنا ہے یا کسی سے لکھوا لینا ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی عمر بھر آپ برائی سے محفوظ و معمون رہیں گے۔ یہ ویڈیو ناظرین اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔